بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ برطانیہ کی پاکستان بھارت جنگ کے خدشے پر سخت وارننگ، شہریوں کو بارڈر سے 10 کلومیٹر دور رہنے کی ہدایت۔ برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو بھارت اور پاکستان کے بارڈر ایریا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ ہدایات واہگہ بارڈر سمیت دونوں ممالک کے درمیان تمام سرحدی علاقوں پر لاگو ہوگی۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر انہیں دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ فوجی تصادم کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے خصوصی طور پر کشمیر کے سرحدی علاقوں میں غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھارت نے بھی اپنے سفارتی نیٹ ورک کو متحرک کر دیا ہے اور دیگر حکومتوں کو ممکنہ فوجی ردعمل کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے سرحدی علاقوں میں کچھ مقامات کو عارضی طور پر خالی کروانا شروع کر دیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب 2 دن قبل دہلی میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس کے بعد سے خطے میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ صورتحال 2019 کے بعد کے بدترین تناؤ کی عکاسی ہے، جب بھارت اور پاکستان کے درمیان فضائی محاذ آرائی ہوئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت تجارتی اور سفارتی تعلقات معطل ہیں۔ امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتیں دونوں ممالک سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں اور بات چیت کے ذریعے تنازعات کو حل کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان سے حملہ ہوا تو فوری جوابی کارروائی کریں گے۔ افغانستان نے بھی پاکستان کو دھمکی دے دی۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی حملہ ہوا تو فوری جوابی کارروائی کی جائے گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان پر کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ اگر افغانستان پر حملہ کیا گیا تو اسلام آباد کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان سے کوئی حملہ ہوا تو فوری جوابی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوابی حملے کی پالیسی اب افغانستان کی حکومت نے واضح کر دی ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ افغان فریق مذاکرات کے لیے سنجیدہ اور پرعزم ہیں، تاہم پاکستانی وفد نے مذاکرات میں غیر سنجیدگی کا رویہ دکھایا۔ دوسری جانب افغانستان کے ترانوں میں پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز زبان استعمال کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حال ہی میں افغانستان میں پولیس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اشتعال انگیز ترانے چلائے گئے اور ترانوں میں پاکستان کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز زبان استعمال کی گئی۔ ذرائع کے مطابق افغان ترانوں میں اسلام آباد کو آگ لگانے اور لاہور میں جھنڈے گاڑنے کے اشعار بھی پڑھے گئے۔ طالبان وزیر نور اللہ نوری نے بھی 7 نومبر کو سندھ اور پنجاب کو دھمکی دی تھی کہ طالبان انٹیلیجنس سے منسلک ڈیجیٹل میڈیا نے متعدد بار اسلام آباد پر حملوں کی دھمکی دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کی فضائیہ کا C-130 طیارہ آذربائیجان اور جارجیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ۔ ترکیہ کی فضائیہ کا C-130 طیارہ آذربائیجان اور جارجیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہونے کے نتیجے میں 20 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق طیارہ آذربائیجان سے ترکیہ جا رہا تھا۔ روانگی کے کچھ دیر بعد ہی طیارہ سرحدی علاقے میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی فوٹیجز میں طیارے کو تیزی سے زمین کی جانب گرتے ہوئے اور پھر آگ کے شعلوں کی زد میں آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دارالحکومت انقرہ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ترک C-130 فوجی کارگو طیارہ آذربائیجان سے آ رہا تھا کہ جارجیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بتانا تھا کہ ہماری امدادی ٹیمیں مقامی حکام کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اور شہیدوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا غزہ میں فوجی موجودگی سے انکار مگر بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کی تیاری۔ پینٹاگون کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے گزشتہ روز اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ غزہ کی پٹی میں کوئی فوجی نہیں بھیجے گا، تاہم انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بین الاقوامی افواج کو
فلسطینی علاقے کے قریب تعینات کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پینٹاگون کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں گردش کرنے والی رپورٹس غلط ہیں، تاہم اس نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ امریکہ اور اس کے عالمی فوجی اتحادی مل کر غزہ کے علاقے کے قریب بین الاقوامی فوجی دستوں کو تعینات کرنے کے آپشنز پر کام کر رہی ہے۔ ان افواج کو نیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے تحت تعینات کیا جائے گا، جو امریکی صدر کی غزہ امن منصوبے کی حمایت کریں گی۔ عہدیداران نے وضاحت کی کہ کسی امریکی فوجی کو غزہ میں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی اس کے برعکس رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹس شائع کی تھی کہ امریکہ غزہ کی سرحد کے قریب $500 ملین کی لاگت سے ایک فوجی اڈہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس میں کئی ہزار امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی گنجائش ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ 10 اکتوبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر نافذ کیا گیا تھا۔ ISF اس منصوبے کا اہم حصہ ہے جو غزہ میں اسرائیل کی واپسی کے دوران استحکام کی کوششوں میں مدد فراہم کرے گا۔ غزہ ہیلتھ وزارت کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 2023 سے اب تک 69,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,70,600 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات میں فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ پیرس میں ملاقات کے دوران دونوں صدروں کے درمیان غزہ امن معاہدے کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر میکرون اور صدر محمود عباس نے ریاست فلسطین کو مضبوط کرنے کے لیے فلسطینی آئین کی تیاری اور اس کی معاونت کے لیے مشترکہ کمیٹی فوری بنانے پر اتفاق کیا ہے، جس کے بعد صدر محمود عباس نے فلسطینی آئین کا مسودہ صدر میکرون کو پیش کیا۔ فرانسیسی صدر کے دفتر کے مطابق فلسطینی ریاست کی مضبوطی کے لیے حکومتی ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ ایک خود مختار ریاست وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ فرانس نے ستمبر میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے جوہری دھماکے کیے تو اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ روسی وزارت خارجہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے جوہری دھماکے کیے تو روس اسی انداز میں اس کا جواب دے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن نے 2023 میں ہماری پوزیشن واضح کر دی تھی جب انہوں نے اس معاملے پر بات کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن نے واضح کیا تھا کہ اگر کوئی جوہری طاقت ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرتی ہے تو روس اس کا جواب اسی انداز میں دے گا۔ ان دھماکوں میں کیریئر یا ایسے مواد کا تجربہ جس میں جوہری مواد نہ ہو شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق روس نے اکتوبر میں جوہری توانائی کے حامل میزائل کا تجربہ کیا تھا، لیکن وہ حقیقی جوہری ہتھیار نہیں تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے قبل اپنی انتظامیہ کو جوہری تجربات کی ہدایت کر چکے ہیں، جس کے بعد روس نے تشویش کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کے آخر میں دعویٰ کیا تھا کہ دوسرے ممالک ایٹمی تجربات کر رہے ہیں اور پینٹاگون کو برابری کی بنیاد پر جوہری ہتھیاروں کے تجربات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بعد ازاں امریکی وزیر توانائی اور جوہری پروگرام کے سربراہ کرس رائٹ نے واضح کیا تھا کہ امریکہ جوہری تجربہ نہیں کرے گا، تاہم جوہری ہتھیاروں کے اجزاء کا تجربہ کریں گے تاکہ ان کے کام کا جائزہ لیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ نظام فعال ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ونزویلا کی امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر افواج کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی تیاری۔ ونزویلا نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی کی گئی تو وہ زمینی، ہوائی اور بحری فورسز کے ساتھ ساتھ پولیس اور شہری اسکواڈز کو بھی وسیع پیمانے پر بارڈر پر تعینات کرے گا۔ وینزویلا کے دفاعی وزیر نے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ یہ تیاری اسی وقت کی جا رہی ہے جب امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کیریبین سمندر میں پہنچ کر تناؤ کو بڑھا رہا ہے اور وینزویلا کی حکومت اسے امریکہ کی جانب سے ممکنہ فوجی مداخلت کا اشارہ قرار دے رہی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی بحریہ کی ری انفورس فورس میں سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز بھی شامل ہے۔ امریکہ نے اسے حال ہی میں کیریبین سمندر میں تعینات کیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتی منشیات کی سمگلنگ روکنے اور ملک کی حفاظت کے لیے ہے، جبکہ وینزویلا کی حکومت نے اس اقدام کو نو آبادیاتی عزائم کا ساخوشانہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔